السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے بلیٹن میں شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ یہ جنگ ہم نے حکمت سے لڑنی ہے۔ سب سے پہلے اپنی حکمت استعمال کرنی ہے، اپنے ملک کے حالات دیکھنے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں؟ کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے یا کسی علاقے کو لاک ڈاؤن کریں گے تو کیا ہم وہاں کے لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان کا کرونا ریلیف فنڈ اور کرونا ٹائیگر فورس کے قیام کا اعلان۔ قوم سے خطاب میں کہا، ریلیف فنڈ میں رقم دینے والوں سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ٹائیگر فورس اداروں کی مدد لوگوں کو رہنمائی اور گھروں پر کھانا پہنچائے گی۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا $8 ارب کا ریلیف پیکج دیا ہے۔ ملازمین کو بے روزگار نہ کرنے والے اداروں کو آسان قرض ملیں گے۔ ذخیرہ اندوزوں کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ایک بار پھر لاک ڈاؤن کی مخالفت۔ کہا، لاک ڈاؤن کی کامیابی کے لیے غریبوں کو گھروں پر کھانا فراہم کرنا ضروری ہے۔ لاک ڈاؤن صرف چین میں کامیاب ہوا، لیکن ہماری معیشت اس جیسی نہیں ہے۔ بغیر سوچے سمجھے لاک ڈاؤن پر بھارتی وزیر اعظم مودی کو بھی معافی مانگنی پڑی اور وہاں انسانی المیہ نے جنم لیا۔ پاکستان میں 5 سے 7 دن میں کورونا کی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ عمران خان کا قوم سے خطاب مایوس کن اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس کوئی حکمت عملی نہیں۔ پہلے ڈیم کے نام پر پول بنایا گیا، اب ٹائیگر فورس کے نام پر ڈیم پول بنایا جا رہا ہے۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ کہا، حکومت پاکستان کے فنڈز کو پی ٹی آئی ریلیف فنڈ بنا کر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ ریلیف فنڈ کی نگرانی کے لیے فوری پارلیمنٹری کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ سندھ اور پنجاب میں کرونا وائرس سے ایک دن میں مزید 6 افراد جاں بحق۔ ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 23 ہو گئی۔ سندھ میں جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 6، پنجاب میں 9 ہو گئی، کے پی میں 5، گلگت بلتستان میں 2 اور بلوچستان میں 1 شخص جان سے جا چکا۔ پاکستان بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1720 ہو گئی۔ پنجاب میں 618، سندھ میں 556 اور کے پی میں 195 مریض، بلوچستان میں 152، گلگت بلتستان میں 142، اسلام آباد میں 51 اور آزاد کشمیر میں 6 افراد متاثر۔ سکھر کے قرنطینہ مرکز میں ایران سے آنے والے مزید 23 زائرین صحت یاب۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی بھی صحت مند ہو گئے۔ حیدرآباد میں تبلیغی جماعت کے 110 میں سے 31 افراد کورونا میں مبتلا۔ ملتان اور نواب شاہ میں تبلیغی مراکز قرنطینہ سینٹر میں تبدیل۔ ملک بھر میں ریلوے کا پہیہ جام، تاحکم تمام مسافر ٹرینز بند۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے راولپنڈی میں ٹرین قرنطینہ مرکز کا افتتاح کر دیا۔ 6 ڈبوں پر مشتمل قرنطینہ مرکز میں 50 مسافروں کو رکھنے کی گنجائش۔ معید یوسف نے واضح کر دیا کہ اندرون اور بیرون ملک پروازیں تاحکم ثانی بند رہیں گی۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو کورونا سے نمٹنے کے لیے طبی آلات فراہم۔ 15 اپریل تک مزید 2.5 لاکھ ٹن حفاظتی سامان موصول ہو جائے گا۔ چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کی بریفنگ۔ کہا، گجرات، بہاولپور، ایبٹ آباد اور ڈی آئی خان میں لیبارٹریز جلد کام شروع کر دیں گی۔ کراچی میں راشن کے لیے ڈپٹی کمشنر آفس پہنچنے والے غریبوں پر لاٹھی چارج۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی کے دفتر میں تالے دیکھ کر عوام مشتعل۔ پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے ڈنڈے برسا دیے۔ حکومت نے لاک ڈاؤن تو کر دیا، لیکن امداد کے وعدوں پر عمل کب ہوگا؟ عوام کی دہائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 10 ارب روپے مالیت کے انصاف امداد پیکج کی منظوری دے دی۔
پہلے مرحلے میں 25 لاکھ مستحق خاندانوں کو مالی امداد دی جائے گی۔ پیکج کی رقم وفاقی حکومت کے ریلیف پیکج کے علاوہ ہوگی۔ انصاف امداد پیکج کے تحت درخواستیں آن لائن لی جائیں گی۔ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے لیے $20 لاکھ کی امداد منظور۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا مجموعی طور پر پاکستان کو $35 کروڑ فراہم کرنے کا اعلان۔ عالمی بینک بھی پاکستان کو $18 کروڑ 80 لاکھ دے گا۔ مالیاتی اداروں کی جانب سے رقم نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ کو دی جائے گی۔ امریکہ میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری، ایک دن میں مزید 271 افراد ہلاک، اموات 3000 کے قریب، 12000 نئے کیسز سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,56,000 ہو چکی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اموات کو 1 لاکھ تک روکنا کامیابی ہوگی۔ لاک ڈاؤن کی مدت میں 1 ماہ کی توسیع کا اعلان۔ اٹلی میں کورونا وائرس مزید 812 زندگیاں نگل چکا، 1 لاکھ سے زائد متاثرین۔ اسپین میں 537 افراد جان سے گئے، اسپین میں مزید 537 ہلاکتیں، متاثرہ افراد 85,000 سے زائد۔ برطانیہ میں بھی ہلاکتیں 1400 سے تجاوز، 22,000 سے زائد متاثرین۔ بھارت میں 21 روزہ لاک ڈاؤن کے دوران عوام کو سخت مشکلات، ٹرانسپورٹ اور کاروبار بند، کروڑوں افراد فاقہ کشی پر مجبور، 2 روٹیوں کے لیے 8 گھنٹے کا انتظار، لاکھوں لوگوں کی سینکڑوں میل پیدل چل کر آبائی گھروں کو واپسی۔ سخت لاک ڈاؤن پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے معافی مانگ لی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، کراچی سے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ کورونا وائرس سے 63 سالہ خاتون کا انتقال ہو چکا ہے، محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے۔ سندھ بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6 بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو کراچی سے اپڈیٹ کریں، کورونا وائرس سے 63 سالہ خاتون کا انتقال ہو چکا ہے، محکمہ صحت سندھ کی جانب سے تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ مزید شفقت عزیز سے جانیں گے۔ جی شفقت۔ جی بالکل، 63 سالہ خاتون جو ہے وہ 10 روز قبل سعودی عربیہ سے جو ہے وہ کراچی کا سفر انہوں نے کیا تھا، تاہم 2 روز قبل جو ہے انہیں انتہائی خراب حالت میں جو ہے وہ کراچی کے جس اسپتال لایا گیا، تاہم جب ابتدائی ٹیسٹ ہوئے تو اس میں پتہ چلا کہ ان میں کورونا وائرس پایا جاتا ہے، جس کے بعد آج یہ خاتون جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں۔ اس طرح آج مجموعی طور پر 3 ہلاکتیں جو کورونا وائرس ہوئی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر جو ہے سندھ بھر میں 6 ہلاکتیں کورونا وائرس کی ہو چکی ہیں۔ ان تمام کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج حیدرآباد میں جو ہے بڑے کیسز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ حیدرآباد میں آج آنے والے کیسز کا تعداد جو ہے وہ 31 ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تمام کیسز جو ہے وہ لوکل ٹرانسمیٹڈ ہیں، اور محکمہ صحت سندھ نے دعویٰ کیا ہے کہ تبلیغی اجتماع کے دوران متاثرہ افراد میں جو ہے وہ یہ وائرس منتقل ہوا ہے۔ اور اسی طرح حیدرآباد کی اگر بات کی جائے تو 36 کیسز اب تک جو ہے وہ رپورٹ ہو چکی ہیں، اور صوبے بھر میں جو کورونا وائرس کی مجموعی تعداد ہے وہ 566 ہو چکی ہے۔ جی شکریہ شفقت عزیز، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا ریلیف فنڈ اور کورونا ٹائیگر فورس کے قیام کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا کہ ہم انشاءاللہ ایمان اور نوجوانوں کی طاقت سے اس وبا کے خلاف جنگ ضرور جیتیں گے، ذخیرہ اندوزوں کو عبرتناک سزائیں دلوائیں گے۔ یہ جنگ ہم نے حکمت سے لڑنی ہے، سب سے پہلے اپنی حکمت استعمال کرنی ہے، اپنے ملک کے حالات دیکھنے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں؟ کیا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب ہم ملک کو لاک ڈاؤن کریں گے یا کسی علاقے کو لاک ڈاؤن کریں گے تو کیا ہم وہاں کے لوگوں کو گھروں میں کھانا پہنچا سکیں گے؟ کورونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت پوری دنیا اس وبا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، لیکن چین کے علاوہ کوئی اور ملک ابھی تک اس موذی مرض کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہمارے پاس امریکہ جیسے وسائل نہیں، ہم نے بڑی مشکلوں سے تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج دیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کورونا ریلیف اکاؤنٹ کا بھی اعلان کیا۔ آج میں پرائم منسٹر کورونا ریلیف فنڈ اناؤنس کر رہا ہوں۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں یہ اکاؤنٹ ہوگا۔
یہ اکاؤنٹ آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، لیکن یہ پرسوں سے کھلے گا. پرسوں سے اس اکاؤنٹ میں جو بھی پیسہ ڈالے گا، پاکستان سے باہر، پاکستان کے اندر، کسی قسم کے سوالات نہیں پوچھے جائیں گے. اور جو بھی آپ پیسہ اس کے اندر ڈپازٹ کریں گے، اگر آپ اس میں سے چاہیں کہ آپ کی وہ ٹیکس میں آپ اگر وہ ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو ٹیکس ریلیف ملے گا، اس میں ٹیکس میں چھوٹ ملے گی، ٹیکس ڈیڈکٹیبل ہوگا. وزیراعظم نے کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جو کمی ہے یہ فورس اس کو پورا کرے گی. اس فورس میں کوئی بھی نوجوان شامل ہو سکتا ہے. یہ جو ہماری فورس ہوگی، ہماری ٹائیگر فورس ہوگی، اس کا کام یہ ہوگا کہ ان علاقوں کے اندر جن کو ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو وہاں کھانا پینا پہنچائیں گے، بنیادی ضروریات کی چیزیں پہنچائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کو بتائیں گے کہ سیلف کوارنٹین کیا ہوتی ہے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کی وجہ سے لوگ بھوک سے مریں گے. ذخیرہ اندوزوں کو عبرتناک سزائیں دلوائیں گے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا، ہر مسلمان مدینہ کی ریاست کو رول ماڈل سمجھتا ہے. اگر ہم بحیثیت قوم غریب لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ جنگ نہیں جیت سکتے. جو بھی لوگ خیرات دینا چاہتے ہیں، جو بھی چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ رجسٹر کریں اور ہم آپس میں ان کو ملا دیں گے. یعنی جو خیرات دینا چاہتا ہے ہم بتا دیں گے کہ کون سے گاؤں میں، کون سے محلے میں لوگوں کو اس خیرات کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے. تو ہم صرف ہمارا کام ہوگا کہ احساس پروگرام کے ذریعے سارے جتنے بھی پاکستان میں خیراتی، کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی قسم کے کوئی راشن دینا چاہتا ہے، کچھ بھی جو بھی کرنا چاہتا ہے، وہ سارے رجسٹر کریں. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ساروں کا، تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ سارے لوگ خیرات دے دیں، دوسری جگہ لوگ بھوکے رہیں. ہم ان کو سارے ایک ملک کے اندر بتائیں گے کہ کدھر کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سا ادارہ کدھر کام کر رہا ہے، تاکہ جو پاکستان کا ریلیف ایفرٹ ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوآرڈینیشن سے چلے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کورونا وائرس بوڑھوں اور بیمار لوگوں کے لیے خطرہ ہے. نزلہ زکام والے افراد اگر گھروں میں رہیں گے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں. لوگوں کے جمع ہونے سے وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے ہمیں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کے قوم سے خطاب کو مایوس کن قرار دے دیا. کہتی ہیں کہ تقریر ثبوت ہے کہ عمران صاحب کے پاس قوم کو بچانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے ڈیم کے نام پر پھول بنایا گیا، اب ٹائیگر فورس کے نام پر ڈیم پھول بنایا جا رہا ہے.